السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن سورہ الانعام کی آیت نمبر 42 سے 49 تک، پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ بے شک بھیجا ہم نے امتوں کی طرف تجھ سے پہلے۔ کن کو؟ رسولوں کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تو پھر پکڑا ہم نے انہیں بیماریوں سے، تکلیفوں سے، شاید وہ گڑ گڑائیں۔ یعنی اللہ کا یہ طریقہ اور رسول ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے، لیکن لوگ جب انبیاء کی تعلیم کو مانتے نہیں، ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، پھر اللہ مختلف طریقوں سے ان کو وارننگ دیتا ہے کہ وہ پلٹ آئیں۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی اور بہت تکلیفیں نوح علیہ السلام کو بھی دی۔ آخر کار نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی تو ان کو ختم کر دیا گیا۔ پھر فرعون کی قوم پر 9 طرح کے عذاب آئے۔ وہ ہر عذاب کے موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ اپنے رب سے دعا کر کہ اگر وہ ہمارا یہ عذاب ٹال دے نا تو پھر دیکھنا ہم نیک ہو جائیں گے۔ اتنے سخت قسم کے عذاب کہ ہر چیز، ہر پانی میں خون ہے، پھر سسریاں ہیں، جوئیں ہیں، پھر ہر چیز، ہر جگہ مینڈک ہے۔ انسان کا جینا دوبر ہو جاتا، لیکن پھر جب وہ عذاب ٹل جاتا، حالات سازگار ہو جاتے تو ویسے کے ویسے ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، کبھی وہ خوشحالیوں سے آزماتا ہے، کبھی وہ تکلیفوں سے آزماتا ہے، تاکہ بڑا مقصد کیا ہوتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں مجھ پہ تکلیف کیوں آئی، اور اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پھیل گیا خشکی اور سمندروں میں یا تری میں عذاب انسان کے کیے کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، خوشحالیاں اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے، بدحالیاں اس کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے جب بھی امتوں کی طرف ہم نے نبیوں کو بھیجا، ان کی امتوں نے نہ مانا تو ہم نے ان کو خوب آزمایا، ذہنی، جسمانی، ہر طرح کی تکلیفیں دی تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو کیوں نہیں جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب وہ گڑ گڑائے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو۔ یہ نہیں تھا کہ مشکل میں گڑ گڑائی نہیں، عاجزی نہیں کی، جھکے نہیں، جھکے لیکن وقتی طور پہ دل سخت کے سخت رہے، کیونکہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دل خیر والا ہوتا ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے اللہ کے آگے کسی بھی تکلیف میں۔ لیکن جب شیطان کے ہاتھ میں انسان کھلونا ہوتا ہے، وہ اس کے غلط کاموں کو بھی اچھا کر کے دکھاتا ہے، اور پھر ہر عذاب کی کوئی نہ کوئی تعویل گھڑ کے انسان سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ تو دنیا کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا پہ بھی آیا، یہ تو شروع سے ہی ہے کہ اچھے برے دن آتے ہی رہتے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، گزر گئے بس، آئے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے بری طرح کسی قوم کو تو اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ کون مڑ کے آتا ہے، جس کے لیے، جس کے دل میں خیر ہوتی وہ ایک آیت سے بھی مڑ آتا ہے، وہ ایک لفظ سے، ایک سوچ سے اس کی زندگی بدل جاتی۔ اکرمہ بن ابی جہل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے بھاگ کے چلا گیا اور کشتی کے ذریعے کسی دوسری جگہ جانے کے لیے سوار ہوا کشتی میں، تو راستے میں طوفان آ گیا۔ انہوں نے اپنے سارے بتوں کے نام لیے، طوفان نہ ٹلا، تو آخر اللہ نے کہا کہ اللہ کو یاد کرو۔ تب اس کے دل میں یہ بات کلک کی کہ اگر سمندر میں مصیبت کے وقت اللہ ہی کام آتا ہے تو خشکی میں بھی تو اللہ ہی کو آنا چاہیے۔ یہی تو لڑائی تھی ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کہتے تھے کہ مصیبت میں کام آنے والا اللہ ہے، تمہارے معبود نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو مانتے نہیں۔ اگر آج میری زندگی بچ گئی تو میں تو اسلام قبول کر لوں گا، وہ رب جو سمندر میں وہی خشکی میں ہے۔ اور جب وہ خشکی پہ اترے، ان کی بہن نے بھی آ کے کہا کہ
یہ بات مان لو اسلام کی، بہت اچھے انسان ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں اور بڑی پیاری باتیں بتاتے ہیں۔ ان کے دل میں پہلے ہی خلش تھی تو وہ جا کے اسلام قبول کر لیا اور باقی عمر اسلام میں صرف کر دی۔ تو جو بدلتا ہے وہ تو اپنی زندگی بنا جاتا ہے، اور جو ویسے کا ویسا پتھر کا پتھر رہتا ہے، جیسے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جب انہوں نے گائے ذبح کی، اپنی آنکھوں سے ایک مردے کو اٹھتے ہوئے اور پھر دوبارہ مرتے ہوئے دیکھا، وہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے وقتی طور پہ عاجزی کی لیکن دلوں کی سختی نہ گئی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب وہ بھول گئے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ یہ دوسری آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، دولت کی فراوانی، ہر چیز۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ 400 سال اس کی زندگی تھی اور 300 سال تک اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا، ہمیشہ ٹھیک رہا۔ اس نے سمجھا میں ہی خدا ہوں، حتیٰ کہ خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ پھر ان کی قوم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح خوشحالی کے دروازے کھولے اور وہ اللہ کو یکسر بھول گئے کہ ہم کہاں سے آئے، ہمارا مقصد کیا، ہم زندگی میں کس لیے آئے، سب۔ اور ساری قوموں کو آزمانے کی یہی طریقہ تھا اللہ کے، جب وہ عذابوں سے نہیں سیٹ ہوتے پھر ان پر دروازے کھول دیے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ ہماری امت پر مجھے یہ فکر ہے، ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کو دولت زیادہ دے دی جائے گی، اور یہ دولت کے نشے میں انسان پھر دنیا کو بھول جاتا ہے اور خود کو فرعون ہی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ خوش ہو گئے میرے دیے ہوئے سے، جب ہم نے ہر چیز کے دروازے کھولے، جو چاہا انہوں نے پا لیا، ان کی نافرمانیاں اور سرکشیاں بڑھتی ہی چلی گئی، عیش و عشرت کے سامان بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ کو بھول گئے۔ پھر حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے جو ان کو دیا گیا، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، بالکل نا امید ہو گئے، کیونکہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا ہماری اچانک بھی پکڑ آ سکتی ہے، ہم میں سے کوئی مر بھی سکتا ہے، کسی کا لاس بھی ہو سکتا ہے، کوئی پیرالائز بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح زندگی کا ایک بہت بڑا جھٹکا پڑتا ہے اور انسان کی حالت کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں اللہ نے قرآن میں دی کہ جیسے کسی کی سبز سرسبز کھیتی تیار ہو، بہار آئی ہو، سونا اگل رہی ہو، اچانک آندھی اس کو برباد کر کے رکھ دے، اور انسان خود بوڑھا ہوا ہو، نہ دوبارہ کھیتی لگا سکے، نہ کمزور بچے کچھ کر سکیں، کیا حال ہوتا ہے اس انسان کا جو رات کو کروڑ پتی یا ارب پتی سوتا ہے اور صبح فقیر ہوا ہوتا ہے، کسی سیلاب سے، کسی زلزلے سے، کسی تکلیف سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں پھر اچانک پکڑا، ہلا مارے گئے بری طرح، پھر وہ نا امید ہو گئے، پھر انہیں یقین ہی نہیں رہا کہ اب ہم کبھی صحیح ہو سکیں گے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کاٹ ڈالی جڑ اللہ نے اس قوم کے لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو سب تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ان کی جڑ کاٹنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ لوگوں کو ظلم سے نجات مل گئی، جیسے فرعون اور فرعونی سارے غرق ہوئے، ان کی قوم غرق ہوئی، بنی اسرائیل کو ان کی تکلیفوں سے نجات مل گئی۔ اسی طرح ہر قوم میں جب جیسے نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی تو جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو سکون مل گیا۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ اگر ظالموں کا ظلم ختم نہ کرے تو دنیا میں تو کسی کو اس چین سے رہنے ہی نہ دیں۔ تو سب شکر اس رب کا جو عالمین کا رب ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ان سے کہو تم نے کبھی غور کیا، کبھی سوچا، کبھی یہ دیکھا ہے کہ اگر اللہ تمہارے کان لے جائے، تمہاری آنکھیں لے جائے، تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس یہ چیزیں لے کے آئے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کا ذکر کرنے کے ساتھ یہی لفظ ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ، کہ میں نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان نے ہدایت کے ان راہوں کو ہدایت کے لیے استعمال نہیں کیا، آنکھوں کو، اتنی بڑی کائنات کو آنکھوں سے دیکھا نہیں، کانوں سے حق بات کو سنا نہیں،
اور دل پر کسی چیز کو اپلائی نہیں، اثر ہی نہیں ہونے دیا۔ حق بات تو آٹومیٹکلی دل پہ اثر ہوتی، لیکن جب انسان منہ سے ایسی باتیں نکالے کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ اس دور میں اپلائیکیبل نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، اب تو دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، پھر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی۔ جو دل نہیں کھولتا اس پہ ہدایت آتی بھی نہیں۔ اللہ تو انابت والے کو، رجوع کرنے والے کو حق دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر میں لے جاؤں تمہارے کان، یہ جو تم دن رات سنتے ہو ہزاروں باتیں، ایک ٹائم پہ کتنی آوازیں سن پاتے ہو، ایک ٹائم پہ کتنا کچھ دیکھ لیتے ہو، ہزاروں کلر، ہزاروں سین، اپنی خوبصورت شکلیں، اپنے بچوں کی شکلیں۔ سوچو آنکھ کے کسی فنکشن میں کوئی مسئلہ ہو جائے، ایک تن کا بھی تمہاری آنکھ میں پڑ جائے، تم سہار نہیں سکتے، کس چیز پہ اتراتے ہو۔ اور تمہارے کان میں کہتے کہ کبوتر کے آنسو جتنا ایک لیکوڈ ہے، وہ اگر ڈسٹرب ہو جائے انسان سیدھا چل نہیں سکتا، دائیں بائیں ٹکراتا پھرے، بیلنس کرتا ہے انسان کو وہ ہلکا سا لیکوڈ۔ اور آنکھ میں اگر پانی شروع ہو جائے بند نہ ہو تب کتنی تکلیف، آنکھیں خشک ہو جائیں تب کتنی تکلیف، دل کا پمپ کرنا سوچیں، اگر باہر کہیں وہ دل پمپ کرے، فوارے چل پڑیں، کتنے سکون سے ہمارے اندر صفائیاں ہوتی ہیں خون کی۔ یہ سب کچھ تم نے کبھی دیکھا نہیں، تم نے کبھی سوچا نہیں؟ اگر پتہ نہیں تو پتہ کر لو، تمہیں پتہ لگے کہ اللہ کی کتنی رحمتیں، کتنی باریک وینز ہیں، کیسے وہ تمہارے باہر دیکھنے والی چیزوں کو فوراً الارم کر کے دماغ تک پہنچاتی ہیں، اور فوری کتنی تیزی سے انسان فوری جواب دیتا ہے، حالانکہ اس میں کتنے فنکشن چل رہے ہوتے ہیں، کہاں دماغ چل رہا ہے، کہاں عکس پڑھ رہا ہے، کہاں یہ ساری چیزیں انفارمیشن واپس آ رہی ہے کہ یہ فلاں انسان ہے۔ کئی دفعہ ہم کسی کو دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں یاد نہیں آتا کہ یہ کون تھا، ہم نے کہاں دیکھا تھا۔ پھر دماغ پہ زور ڈالنے سے کچھ ٹائم کے بعد وہ چیزیں، اگر ہم ہمیشہ ہی ایسے ہو جائیں کہ ہم لوگوں کو بس دیکھتے رہیں اور ہمیں سمجھنا یہ کون ہے، یا لوگوں کے ہونٹ ہلتے دیکھتے رہیں اور ہمیں سنائی نہ دے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کتنی تکلیف ہو۔ ان نعمتوں کو ہم نے فار گرانٹیڈ لیا، ہم نے لگا کہ یہ ملنی ہی تو تھی۔ اللہ فرماتے دیکھو کون لے کے آئے گا یہ چیزیں اگر وہ لے جائے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھو ہم کس طرح پھیر پھیر کر لائے آیات، پھر وہ منہ موڑ جاتے ہیں۔ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی آنکھوں کا آئی لڈ جو جھپکتا ہے بند ہو گیا، اس کا دنیا میں کہیں علاج نہیں کہ وہ جھپکنا صحیح کر سکیں دوبارہ۔ وہ بیچارہ چائے پینے لگتا، اپنی آنکھ کی پپوٹے کو اٹھاتا، اخبار پڑھتا، اٹھاتا، ہر کام کے لیے اس کبھی دائیں ہاتھ سے کبھی بائیں ہاتھ سے اس کے بازو شل ہو گئے۔ اس نے سوچا میں آنکھیں کھلوا ہی لیتا ہوں کیونکہ یہ میرے بازو بس ہو گئے۔ جب آنکھیں کھلوائیں تو ان میں تکلیف شروع ہو گئی، ذرات پڑ رہے ہیں، آنکھ چپکتی ہے تو صفائی ہو جاتی، صفائی نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ڈراپس دیے گئے، یہ ڈالو، اب یہ ڈالو، ایک نئی مصیبت سٹارٹ ہو گئی۔ اللہ کی ہر دی ہوئی چیز اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے حیثیت نہیں رکھتی، جس پہ انسان ریجھتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی یہ ان آیات پہ غور و فکر کے لیے اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً، ان سے پوچھو، سوچو تو صحیح، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے سامنے، هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، کیا صرف ظالم ہلاک ہوں گے؟ نہیں، کبھی کبھی عذاب آتا ہے تو اچھے اور برے سب چلے جاتے ہیں، جس کی دلیل حدیث سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایک لشکر کعبے کو ڈھانے آئے گا، اس کے اگلے پچھلے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی اس میں تو نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا دھنسائے تو سب جائیں گے، پھر اللہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو بعض دفعہ انسان جب حق بات کی حکم نہیں دیتا، برائی سے روکتا نہیں، تب بھی وہ ساتھ پستا ہے، اور بعض دفعہ بروں کی جو برائی ہے اس سب کو لے ڈوبتی ہے، لیکن اللہ اچھوں کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو مگر خوشخبریاں سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، تو جو کوئی ان پر ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے
اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو رسولوں کے آنے کا بڑا مقصد کیا؟ لوگوں کو خوش کریں کہ دیکھو تم نے اگر اچھی زندگی گزاری، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی میں رہے اور اللہ کے حکموں کے مطابق کھایا پیا پہنا اوڑھا معاملات کیے، تو بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ وہ جنت ہے جس کی کوئی چیز، کوئی تصور بھی تم دنیا میں نہیں کر سکتے، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سوچ سکتے ہو، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آ سکتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہ خوشخبریاں ہی تو ہے۔ کتنی جنتیں بتا کے اللہ نے کہا مزید 2 جنتیں گہری سبز مدہامتان، یہ کس کے لیے؟ جو اللہ کے حکموں پہ چلے، جو اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرے، جو اللہ کی پریزنس کا احساس کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اسی کا نام تقویٰ، یہی احسان۔ وَمُنذِرِین، ڈرانے والے بھی تھے کہ دیکھو اپنی امتوں سے کہا کہ مت اللہ کی نافرمانیاں کرو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو جو ایمان لے آئے گا، اپنے برے اعمال سے اچھے کی طرف چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے اور نیکی کی طرف چلے جائے، یعنی بہترین ہجرت ہے کہ انسان اپنے برے حالات سے، بری عادتوں سے چھٹکارا پالے۔ تو جو ایمان لائے گا اور اصلاح کرے گا، اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت، موت، قبر سب خوف اور غم کی جگہ ہیں۔ موت کے وقت فرشتوں کو دیکھ کے انسان اتنا غم زدہ ہوگا اگر وہ گنہگار ہوگا، پھر قبر کی تکلیفیں، قبر کے عذاب، پھر سارے بدلے ہوئے نقشے اور قیامت، پھر وہاں کھڑے ہونا۔ لیکن اس انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی بڑا دن نہیں لگے گا جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گیا، جچ گیا۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، لیکن جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا۔ اللہ نے بہت جگہ یہ ارشاد فرمایا، ایک جگہ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، حق کو حق نہ سمجھا۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا ان سے، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، کیونکہ جو روح بھی اوپر جاتی ہے وہ 7 آسمانوں تک اس کو لے جایا جاتا ہے۔ اگر وہ بری ہے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اچھی ہے تو ہر دروازے پہ مرحبا کی آوازیں آتی ہیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ان کا جانا اتنا ہی امپاسبل ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مثال دیکھیں جو اللہ نے دی۔ دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، چاند پہ پہنچ جائے، خلا کو تسخیر کر لے، سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزار سکتی۔ تم نے اتنی اوپر اوپر جا کے تسخیریں کی، تم تو زمین کی تسخیریں نہیں کر سکتے۔ تم اللہ کی بتائی ہوئی ایک چیز کو پورا نہیں کر سکتے، کر کے دکھائے کوئی۔ اللہ نے فرمایا اتنا ہی ناممکن ہے جنت میں جانا جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ تو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا، ان کے فسق کی وجہ سے، باؤنڈریز کراس کرنے کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، رشتے ناطے توڑنے کی وجہ سے، ان ساری جگہوں پہ اللہ نے فاسق ہے، جو اللہ کی کسی حد پہ رکتے نہیں، جو اللہ کے ڈرانے سے ڈرتے نہیں، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتے، کبھی دولت کے نشے میں، کبھی دنیا کے نشے میں، کبھی اپنی تھوڑی بڑائی کے نشے میں۔ جیسے قارون نے کیا کیا تھا، میں اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، کہاں پہنچا دیا اللہ نے، اور کہاں تک پہنچ رہا ہے، قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچا کے اپنے نیک صالحین، متقین، محسنین اور خاشعین لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔